بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص، اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 753۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ جو ان کا ترجمہ، تشریح اور ڈیٹیل دی گئی ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم۔ تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ آمن خلق، یہ 20واں پارہ ہے، اس کی یہ صورت ہے، اور رکوع اس کے 9 ہیں۔ القصص، اور اس کا اپنا سیریل نمبر ہے 28 نمبر پہ یہ ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 88 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ تعارف کرایا 2 آیتیں پڑھ کے سورت کا۔ بیسیکلی ہم نے ہر سورت کا تعارف کرانا ہے آپ کو۔ ہر سورت، جتنی قرآن کی صورتیں ہیں، سب کا تعارف کریں گے، آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس کی پریفرنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، یہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سورۃ القصص، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ سورت نمل، سورت نمبر 27 کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور اکرم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورت کا مرکزی موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں جو کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئیں۔ اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد آیت نمبر 44 سے 47 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اشارہ فرمایا ہے کہ حضور اکرم کے پاس اس واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، ان کا شافی جواب بھی اس صورت میں دیا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کی طرف عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں ان کی تردید کی گئی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کی عبرت کے لیے آیت نمبر 76 سے 82 میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی جو غرور اور ضد کے نتیجے میں اس پر آ کر رہی۔ سورت کے آخر میں حضور اکرم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے تمام صورتوں کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اس کو لائک کریے، اس کو کمنٹ کے سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی قرآن کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تفصیل کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔